قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبیین. تمام تعریف و توصیف حمد و ثنا اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق و مالک ہے، ہم سب کا رازق ہے. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم ہم سب کے لجپال آقا احمد مجتبیٰ حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد انتہائی واجب الاحترام معزز محتشم ذی وقار علماء کرام بالخصوص قبلہ شاہ صاحب احباب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا یہاں پہ جمع ہونا محترم بھائی محمد ناصر اور محمد بابر اور محمد عامر ان کے والد گرامی رانا عبدالحمید مرحوم ان کے سال ثواب کے لیے ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ مرحوم کی بخشش و مغفرت فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. تو اس موقع کی مناسبت سے جو آیہ کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف پایا ہے، اس کے ضمن و ذیل میں کچھ باتیں عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں گا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ادارت المصطفیٰ کا ایک سادہ اور اصلاحی انداز ہے، تو کوئی آپ سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ اونچی سبحان اللہ کہیں، ہاتھ کھڑا کریں، یا مطلب ہے کہ آپ بہت زیادہ جو ہے وہ نعرے لگائیں. بس صرف یہ ہے کہ آپ کی توجہ جو ہے وہ مسلسل میری جانب رہے گی تاکہ آپ بھی ایک اپنا قیمتی وقت نکال کے یہاں پہ تشریف لائے ہیں. علماء نے مہربانی کی، شاہ صاحبان تشریف لائے، یہ بہت قیمتی وقت ہے، وقت سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے. تو ایک ایک لمحہ ہمارا بامقصد ہو جائے گا. میں بھی لمبا سفر کر کے آیا، اللہ ہماری حاضری کا ایک ایک لمحہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جو آیہ کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف پایا ہے، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا قل، محبوب اپنی زبان ترجمان سے میرا پیغام میرے بندوں تک پہنچا دیجیے. اللہ تعالیٰ جل شانہ جب اپنا پیغام اپنے بندوں تک پہنچاتا ہے تو اس پیغام کو اپنے محبوب کے لبوں سے سنوانا چاہتا ہے، کیونکہ اللہ نے اپنے محبوب کا لہجہ بڑا میٹھا بنایا ہے. اتنا میٹھا لہجہ میاں محمد بخش عارف کھڑی کہتے ہیں کک سواد نہ مصری اندر تے کھنڈاں بھی چکھ ڈٹھیاں پر اینا ساریاں چیزاں نالوں گلاں سجن دیاں پٹھیاں. تو جب بھی اللہ تعالیٰ اپنا پیغام اپنے بندوں تک پہنچانا چاہتا ہے تو اپنے محبوب کی زبان ترجمان سے لوگوں تک پیغام پہنچایا جاتا ہے. چونکہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہمیں رب سے ملانے کا سب سے اہم ذریعہ ہے. حضور کا ایک تعلق مخلوق کے ساتھ ہے
اور ایک تعلق خالق کے ساتھ ہے۔ مخلوق کو پکڑتے ہیں، خالق سے ملا دیتے ہیں، ادھر اللہ سے واصل، ادھر مخلوق میں شامل، ادھر اللہ سے واصل، ادھر مخلوق میں شامل۔ خاص اس برزخ کبریٰ کو ہے حرف مشدد کا۔ جیسے حرف مشدد اپنے دائیں بائیں والے حروف کو آپس میں ملا دیتا ہے، تو ایسے ہی آقا کریم علیہ السلام مخلوق کو اپنے خالق سے ملا دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل، محبوب اپنی زبان ترجمان سے فرما دیجئے، ان کان آباؤکم، اگر تمہارے والدین، آبا کا ذکر ہے لیکن اس کے ضمن میں ماں بھی شامل ہے، وَأَبْنَاؤُكُمْ، اور تمہاری اولاد، تمہارے بیٹے، بیٹوں کا ذکر ہے لیکن بیٹوں میں بیٹیاں بھی شامل ہیں، وَإِخْوَانُكُمْ، تمہارے بہن بھائی، اخوان بھائی کو کہتے ہیں، بھائیوں کو، لیکن اس میں بہنیں بھی شامل ہیں، وَأَزْوَاجُكُمْ، اور تمہاری بیویاں، وَعَشِيرَتُكُمْ، اور تمہارا خاندان، قبیلہ، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور تمہارے کمائے ہوئے مال، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور تمہارا وہ کاروبار جس میں تمہیں گھاٹے کا اندیشہ رہتا ہے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور تمہارے پسندیدہ گھر۔ یہ 8 چیزیں فرمائیں، أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر یہ 8 چیزیں تمہیں اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے، یہ 8 چیزیں اگر زیادہ پسند ہیں، یعنی ان 8 چیزوں کی محبت اللہ تعالیٰ سے زیادہ ہے، اللہ کے رسول سے زیادہ ہے، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ ہے، تو فَتَرَبَّصُوا، پھر انتظار کرو، حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے، پھر اللہ کا عذاب آئے گا۔ بڑی سخت تنبیہ ہے یہ، وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو یہاں 8 چیزیں گنوائی کی ہیں، وہ 8 چیزیں جن سے میں اور آپ فطری طور پہ محبت کرتے ہیں، ہماری طبع کے اندر ان چیزوں کی محبت رکھی گئی ہے، ان چیزوں کا خیال رکھا گیا ہے۔ تو چونکہ ہم فطری طور پہ ان چیزوں سے پیار کرتے ہیں، اور اسلام دین فطرت ہے، اسلام فطرت کو کچلتا نہیں ہے، اسلام فطرت کی نفی نہیں کرتا، بلکہ اسلام عین فطرت کے مطابق ہے۔ تو اسلام ہمیں ان 8 چیزوں کی محبت سے منع نہیں کرتا، بلکہ اسلام شریعت ہمیں ان 8 چیزوں کی محبت سکھاتی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل 2 آدمی اپنی سگی ماں کو اور اپنی سوتیلی ماں کو منڈی میں جا کے فروخت کرتے ہیں اور پیسے تقسیم کر لیتے ہیں۔ یہ حضور کے آنے سے قبل والدین کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا تھا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کے اندر ارشاد فرمایا کہ جو ایک مرتبہ اپنے باپ یا اپنی ماں کی محبت سے زیارت کر لیتا ہے، اللہ اسے حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ عرض کیا حضور اگر کوئی 2 مرتبہ زیارت کرے تو فرمایا 2 حجوں کا ثواب۔ عرض کیا گیا اگر کوئی 3 مرتبہ اپنی ماں یا اپنے باپ کی زیارت کرے تو فرمایا کہ 3 حجوں کا اللہ ثواب دے گا۔ مشکات شریف کی روایت ہے، کسی نے عرض کیا حضور اگر کوئی 100 مرتبہ زیارت کرے تو فرمایا اللہ تمہیں 100 حجوں کا ثواب دے گا۔ اس لیے کہ انسان عمل کرتے کرتے تھک جائے گا، مالک اجر دیتا تو نہیں تھکے گا، اس کے تو خزانوں میں کمی نہیں ہے، اس کے خزانے بڑے وسیع ہیں۔ تو شریعت نے والدین کی محبت کی نفی نہیں کی، بلکہ والدین کی محبت اسلام نے سکھائی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والدین، حضور سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ سب سے اچھا عمل کون سا ہے جو میں کروں تو اللہ مجھ سے پیار کرے؟ تو فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس سے مقررہ وقت میں پڑھنا یہ اللہ کے حضور سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ عرض کیا کہ حضور اس کے بعد؟ تو فرمایا اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا سب سے اچھا عمل ہے نماز کے بعد۔ تو نفی نہیں کی، بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے جہاد مانگا، یا رسول اللہ میں جہاد کرنا چاہتا ہوں، تو حضور نے اس کے سوال پہ سوال کیا، فرمایا احی والداک، کیا تیرے والدین زندہ ہیں؟ قال نعم، عرض کیا ہاں یا رسول اللہ والدین تو زندہ ہیں۔ قال ففیہما فجاہد، کہا جا ان کی خدمت کر، یہی تیرا جہاد ہے۔ تو والدین کی خدمت کر،
اللہ تعالیٰ تجھے جہاد کا ثواب عطا فرمائے گا۔ حالانکہ جہاد اسلام کا بنیادی رکن ہے، لیکن جب والدین بوڑھے ہوں اور اولاد جوان ہو اور جہاد پہ چلی جائے، اللہ راضی نہیں ہوگا۔ والدین کو خدمت کی ضرورت ہے، اور بیٹا تبلیغی گشت کرتا پھرے، اللہ تعالیٰ اس کا قبول نہیں کرے گا۔ والدین کی آزاد شال ہو چکے ہیں، وہ چارپائی پہ لیٹ چکے ہیں، اور بیٹا اپنے پیر کی چوکھٹ پہ جا کے پیر کی خدمت کرتا رہے، اللہ کبھی بھی قبول نہیں فرمائے گا۔ اس لیے کہ سب سے بڑا پیر تو والدین گھر میں موجود ہیں، ان کی خدمت یہ کتنا بڑا صلہ ہے اور کتنا بڑا اجر اس پہ ملتا ہے کہ ایک مرتبہ زیارت کرنا حج کا ثواب دیا جا رہا ہے۔ تو اس لیے والدین کی محبت کی نفی نہیں کی گئی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے امتی، تیرا باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے، یعنی اگر تو باپ سے محبت کرے گا، اس نے سلوک کرے گا، تو اللہ تعالیٰ تجھے جنت کے درمیانی دروازے سے داخلہ عطا فرمائے گا۔ اور ایک روایت میں حضور نے ارشاد فرمایا، رضا الوالد رضا اللہ، باپ کے راضی ہونے میں تو عرش والا رب راضی ہوتا ہے۔ سخط الوالد سخط اللہ، فرمایا جب باپ ناراض ہوتا ہے تو رب ناراض ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے باپ کی ناراضگی پہ اللہ کی ناراضگی اور باپ کی رضامندی پہ اللہ کی رضامندی، تو دونوں کی خدمت کا حکم دیا ہے۔ لیکن آج کل کے ہمارے بعض نعت خوانوں نے اور بعض جو ہمارے نقیب محفل ہیں، انہوں نے ایک ایسا انداز اختیار کیا ہے کہ وہ اپنی اسٹیج سیکٹری میں جب تک ماں کا ذکر نہیں کرتے، ان کی اسٹیج سیکٹری مکمل نہیں ہوتی۔ نعت خواں صاحبان بھی جب تک ماں کے بارے میں کوئی منقبت نہیں پڑھ لیتے، اس وقت تک ان کو جو وہ چین نہیں آتا۔ لیکن باپ کے ساتھ کتنا ظالمانہ سلوک ہے کہ باپ کا صفحہ ہی نکال دیے، باپ کو کوئی پوچھتا ہی نہیں۔ بلکہ ہمارا بھی کھاتا یہ ہے کہ جب بھی کسی سواری پہ یا کسی جگہ پہ ہم اپنے جو ہے وہ نام لکھواتے تو ہم کہتے ہیں کہ سب میری ماں کی دعاؤں کا صدقہ ہے۔ تو بھی کیا باپ نے بد دعائیں دی ہیں؟ باپ کا کیا قصور ہوا کہ باپ کو ہم نے جو ہے وہ بالکل ختم ہی کر دیا ہے، اور باپ کا نام لینے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں؟ جبکہ باپ کی عظمت کا عالم یہ ہے کہ اگر باپ نہ ہوتا تو ماں کیسے بنتی؟ ماں کو تو ماں بنایا ہی باپ نے ہے، اگر باپ نہ ہوتا تو ماں کیسے بنتی؟ تو اس لیے، اور یہاں پہ جو حدیث پاک آپ نے سنی ابھی کہ باپ کے راضی ہونے میں رب راضی ہوتا ہے، باپ کے ناراض ہونے میں رب ناراض ہوتا ہے۔ تو اس لیے والدین دونوں کے ہمارے اوپر احسانات ہیں، تو دونوں کی خدمت، دونوں کی تکریم، دونوں کی عزت، دونوں کا تذکرہ ہمارے لیے لازمی۔ ہاں ماں کے حق زیادہ ہیں چونکہ وہ مشقتیں زیادہ برداشت کرتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ باپ کو ہم جو ہے وہ اس کا ذکر ہی نہ کریں اور باپ کا نام تک نہ لیں۔ تو باپ جو ہوتا ہے، آپ دیکھیں بچہ یتیم کون سا ہوتا ہے؟ جس کا باپ فوت ہوتا ہے، جس کا باپ فوت ہوتا ہے وہ بچہ یتیم ہوتا ہے، اور جس کا باپ فوت ہو جاتا ہے وہ بچہ بیچارہ تربیت سے معلوم ہو جاتا ہے۔ یہ تو یتیمی کی بات ہے نا، کہ اگر کسی کا والد بیرون ملک چلا جائے تو وہ بچے صحیح معنوں میں تربیت نہیں پا سکتے، حالانکہ ماں موجود ہوتی ہے، لیکن باپ پاس نہیں ہوتا تو بچے بگڑ جاتے ہیں۔ تو اس لیے جو والدہ کے ساتھ اس نے سلوک محبت اپنی جگہ پہ وہ لازمی ہے، باپ سے بھی زیادہ ہے، لیکن اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ باپ کو ترک کیا جائے گا۔ باپ کو جو ہے وہ اس کی خدمت اور اس کی عزت اور تکریم بھی اسی طریقے سے ضروری ہے جیسے والدہ کی ضروری ہے۔ تو باقی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پہ والدین دونوں کو یاد کیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے محبت والے ایک شخص جو خیر التابعین تو کہلائے لیکن صحابیت کا شرف نہ پا سکے، حضرت اویس بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن حضور اپنی قبا مبارک کے بٹن کھول کے کہتے تھے مجھے کرن سے یار کی خوشبو آتی ہے۔ عرض کیا محبوب اتنے چاہنے والے کہاں کہاں سے آ گئے؟ کوئی جو ہے وہ فارس سے آگے حضرت سلمان، صہیب روم سے آگے، اتنے دور دور سے لوگ آپ کی ملاقات کے لیے آگئے، اور یہ کرن تو دور ہی نہیں ہے اور آپ کو اس سے اتنا پیار ہے اور وہ آپ کو ملنے کے لیے نہیں آیا۔ تو فرمایا اس کی بوڑھی ماں ہے جس کی خدمت اس کو میرے پاس آنے سے روکتی ہے۔ کہا اگر تمہاری اویس بن عامر سے ملاقات ہو تو اسے کہنا، اسے ایک تو میرا سلام کہنا اور دوسرا اسے کہنا میری امت کی بخشش کی دعا کرے۔ تو معلوم ہوا
کہ جو اپنے والدین کی خدمت میں رہتے ہیں اللہ ان کی دعائیں کبھی رد نہیں کرتا، ہمیشہ قبول فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مجھے یاد آئے حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ عرض کرتے ہیں امی یا تو مجھے اپنے حق معاف کر دے یا پھر مجھے اللہ تعالیٰ سے حق معاف کروا دے۔ تو کہا جا بیٹا میں نے تجھے اپنے حق معاف کر دیے تو اپنے رب کو راضی کر دے۔ حضرت بایزید گئے جنگلوں میں اللہ کی عبادت کرتے رہے، اللہ کو یاد کرتے رہے، 12 سال تک چلا کرتے رہے، اور پھر واپس پلٹے نا تو بستان کے قریب سے گزرے تو یاد آیا جاتا جاتا امی کو مل ہی جاؤں، 12 سال ہو گئے ملاقات ہی نہ ہوئی۔ تو رات کا وقت تھا، دروازے پہ دستک دینے لگے تو رک گئے کہ کہیں ماں سوئی ہوگی، 12 سال تو ہو گئے خدمت نہیں کی، اب اس کو جو وہ تکلیف بھی کیوں پہنچاؤں، اس کے آرام میں خلل کیوں دوں، تو بیٹھ جاتا ہوں، جب ماں بیدار ہوگی تو پھر دروازے پہ دستک دوں گا۔ ساری رات بیٹھے رہے۔ سحری کے وقت جب نالی سے پانی آیا نا تو سمجھ گیا میری ماں تہجد کے لیے کھڑی ہوگی، بیدار ہو گئی ہیں۔ تو پھر جب وہ دروازے پہ دستک دی، آواز آئی بیٹا بایزید ٹھہرو آ رہی ہوں۔ ماں کے سینے کے اندر اتنی محبت رکھی گئی ہے کہ وہ اپنے بیٹے کی لمس سے پہچان جاتی ہے کہ میرا فلاں بیٹا آ گیا ہے۔ تو کہا ٹھہرو بیٹا، دروازہ کھولا تو ماں نے دیکھا کہ میرا بیٹا ہے اور ابھی تک اس کو اللہ کا قرب نصیب نہیں ہوا۔ فوراً اللہ کے حضور سجدے میں گر گئیں، مالک میرا بیٹا تیری یاد میں تیرے قرب کے لیے نکلا تھا، تو نے ابھی تک اس کو اپنا قرب عطا نہیں کیا۔ حضرت بایزید کہتے ہیں کہ جس رب کو میں جنگلوں میں تلاش کرتا رہا وہ رب تو میری ماں کے پاس موجود تھا۔ تو اللہ تعالیٰ والدین کی خدمت کرنے والوں کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ تو کہا اگر اویس سے ملاقات ہو تو اس کو کہنا میری امت کی دعا کے لیے دعا کرے۔ حضرت مولا علی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے وہاں پہ، کہا حضور نے تمہیں سلام کہا ہے۔ تو حضرت اویس تڑپ گئے اور کہنے لگے بتاؤ مجھے حضور کے لبوں پہ میرا نام کیسے آیا، کیسے حضور نے کہا کہ اویس بن عامر کو میرا سلام کہنا۔ تو کہا اتنا پیار، اتنی محبت، تو تم حضور کو ملنے کے لیے کیوں نہیں آئے؟ تو حضرت اویس بن عامر کہنے لگے اچھا بتاؤ تم نے تو میرے حضور کی زیارت کی ہے نا؟ کہنے لگے ہاں ہم تو صبح شام رہتے ہی حضور کے پاس تھے۔ تو کہا بتاؤ پھر حضور کے یہ 2 ابرو جڑے ہوئے تھے یا کھلے ہوئے تھے؟ تو ایک مرتبہ یہ احباب خاموش ہو گیا، فرمایا مجھ سے پوچھ لو، جب کوئی دور سے دیکھتا تھا تو یہ ابرو جڑے ہوئے نظر آتے تھے اور جب قریب آتا تھا تو کھلے ہوئے نظر آتے تھے۔ تو معلوم ہوا جو والدین کی خدمت میں رہتا ہے وہ جہاں کہیں رہے وہ رسول اللہ کے قرب میں رہتا ہے، جو اس کو اپنا قرب عطا کرتے ہیں۔ تو والدین کی خدمت کی نفی نہیں ہے۔ تو آج کا یہ اجتماع، آج کی یہ محفل، یہ بھی اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے کہ آقا کریم اسلام نے ارشاد فرمایا کہ ماں باپ کے فوت ہونے کے بعد 4 حق ایسے ہیں جو ماں باپ کے فوت ہونے کے بعد بھی اولاد کے اوپر لاگو رہتے ہیں۔ وہ کون کون سے؟ فرمایا سب سے پہلے والدین کی نماز جنازہ پڑھو، اور اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پہ نماز جنازہ پڑھنے کے بعد فرمایا والاستغفار لہما، ان دونوں کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہو۔ تو یہ بخشش کی دعا کے لیے ہم یہاں پہ جمع ہوئے ہیں۔ تو جو حضور کی حدیث پہ عمل کرتے ہیں وہ بعد میں جمع ہوتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں، ان کے لیے دعا کرو۔ اور تیسرا فرمایا کہ انجاز الوعد، فرمایا انہوں نے جو وعدے کیے ہیں، کسی مسجد کے ساتھ کوئی وعدہ تھا، کسی دارالعلوم کے ساتھ کوئی وعدہ تھا، یا وہ کسی مدرسے کے ساتھ تعاون کرتے تھے، مسجد کے ساتھ تعاون کرتے تھے، تو ان کے اس وعدے کو پورا کیا جائے۔ اور ارشاد فرمایا کہ ان کے جو رشتہ دار ہیں، ماں ہے تو خالہ ماموں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، اگر باپ ہے تو چچا پھوپھی، یہ قریبی رشتے جو ہیں خاص طور پہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اور ان کے جو دوست ہیں، باپ کے دوست، ماں کی سہیلیاں، ان کے ساتھ جو ہے وہ محبت کرو، تمہاری ماں قبر میں خوش ہوگی، تمہارا باپ قبر میں راضی ہوگا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے انتقال کے بعد حضور جب گوشت پکاتے تو فرماتے جاؤ مدینے کے فلاں محلے کے اندر ایک خاتون رہتی، اس کے گھر لے کے آؤ۔ حضور کیوں؟ فرماتے یہ میری زوجہ خدیجہ کبریٰ کی سہیلی ہے، ان کے فوت ہونے کے بعد۔ تو اگر بیوی کی سہیلی کا اتنا مقام ہے، اس کا اتنا احترام ہے، تو پھر ماں کی سہیلی کا کتنا احترام ہوگا؟ تو کہا ان کے دوستوں سے، ان کی سہیلیوں سے جب وہ ان کا احترام کرو، ان سے محبت کرو، تمہارے والدین کی روحیں قبر میں بھی تم پہ خوش ہوں گی۔ تو والدین کی محبت کی نفی نہیں کی گئی۔
دوسرے مقام پہ فرمایا، دوسری جو رشتہ ارشاد فرمایا وہ ابناؤکم، دوسرے نمبر پہ فرمایا تمہاری اولاد سے بندہ فطری طور پہ پیار کرتا ہے۔ شام کو تھکا ماندہ بندہ جب گھر آتا ہے تو پھولوں کی طرح جب بچوں کو مہکتے ہوئے کھیلتے ہوئے دیکھتا ہے تو سارے دن کی تھکن ہی اتر جاتی ہے، اور بس اوقات بچے کیسے لپٹ جاتے ہیں اپنے باپوں کے سینوں کے ساتھ، تو ٹھنڈ سی پڑ جاتی ہے۔ تو ایک فطری محبت ہے انسان کو اولاد کے ساتھ، بلکہ والدین کے سینوں کے اندر اولاد کے لیے جو محبت رکھی گئی ہے اس کو کسی ترازو میں تولا ہی نہیں جا سکتا۔ آج کتنے بڑے بڑے کانٹے بن گئے، پورے کنٹینر تول لیے جاتے ہیں، لیکن آج تک کوئی ایسا کانٹا نہیں بنا جو کہ ماں کے سینے کے اندر موجود محبت کو جب وہ پیمائش کر لے، اس کی باپ کی شفقت کو ماپ لے، آج تک کوئی ایسا پیمانہ نہیں بنا۔ تو یہ فطری محبت ہے والدین کی، وہ ہمارے ساتھ پیار کرتے ہیں بغیر کسی عوض کے، ہمیں ہم سے کوئی لالچ نہیں ہے، اور وہ ہم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتے، اور ان کی شفقتیں بغیر کسی معاوضے کے ہوتی ہیں۔ تو یہ فطری محبت ہے جو کہ والدین کے سینوں میں رکھی گئی ہے، اس کی نفی نہیں ہے۔ آقا کریم اسلام نے خود سکھائی، حضرت امام حسن تشریف لائے تو حضور نے ان کے منہ پہ بوسہ دیا، تو ایک آرابی پاس کھڑا تھا، اس نے کہا حضور آپ اپنے بچوں کو چوم بھی لیتے ہیں؟ تو فرمایا میاں اگر تیرے دل کے اندر رحم نہیں ہے تو میں کیا کروں؟ بچوں کو چومنا یہ تو بندے کے دل کی نرمی کی علامت ہے، تو اس لیے ہم تو بچوں سے پیار کرتے ہیں، اور یہ روایت آپ نے بارہا علماء سے سنی، لیکن ایک انداز سے شاید آپ نے غور کیا ہو، لیکن دوسرے انداز سے بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، سواری بنے ہوئے ہیں، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی پشت پہ سوار ہے، اور ایک رسی ہے جس کا ایک سرا حضور کے منہ مبارک میں ہے اور دوسرا سرا حضرت امام حسین کے ہاتھ میں، اور وہ سواری بن کے چل رہے ہیں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور کہا اے ابو عبداللہ، یہ حضرت امام حسین کی کنیت ہے، تیری سواری کتنی باکمال ہے؟ تو آقا کریم فرمایا عمر سواری کی بات کرتا ہے، یہ بھی تو دیکھنا سوار کتنا باکمال ہے، سوار بھی تو بے مثال ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ حضرت امام حسین کی عظمت ہے، ان کا مقام و مرتبہ ہے کہ وہ امام الانبیاء کے جو وہ پشت پہ سوار ہیں، اور دوسرا پہلو یہ بھی ہے نا کائنات کے دولہ ہیں، امام الانبیاء ہیں، اور اپنے نواسے کے لیے سواری بنے ہوئے ہیں۔ کبھی ہم بھی اپنے نواسوں کے لیے سواری بنے، کبھی ہم بھی سنت کو ادا کرنے کے لیے اپنے بچوں کے لیے سواری بنے، کہ ہم اپنے بیٹے کو کہیں بیٹا آؤ ذرا میری پشت پہ سوار ہو، میں سواری بنتا ہوں تاکہ میرے آقا کی یہ بھی سنت ادا ہو جائے۔ تو ایک جانب یہ حضرت امام حسین کا مقام ہے، اور دوسری جانب حضور نے ہمیں بچوں سے شفقت بھی سکھائی ہے، بلکہ حضور کی ایک جو صاحبزادی تھی حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ، ان کی ایک بیٹی تھی حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بالکل چھوٹی سی تھی، تو آقا کریم اسلام اس صاحبزادی سے بڑا پیار کرتے تھے، اپنی نواسی سے۔ حضور نماز پڑھتے تو اس بچی کو حضور اپنے کندھے پہ بٹھا لیتے، اللہ کی نماز بھی جاری ہے، نواسی سے پیار بھی جاری ہے، اور پھر رکوع میں جاتے پھر بھی بچی کو اپنے کندھے پہ رکھتے، جب سجدے میں جاتے تو بچی کو بٹھا دیتے، سجدہ کر لیتے، اور جب سجدے سے سر اٹھاتے تو پھر بچی کو اٹھا کے اپنے کندھے پہ سوار کر لیتے۔ نماز بھی جاری ہے، بچوں سے پیار بھی جاری ہے۔ آج کل کے ہمارے بزرگ جو ہیں وہ تو بچوں کو نزدیک نہیں پھٹنے دیتے، اور جب نماز پڑھ رہے ہو تو کہتے چلو بھاگ جاؤ باہر، اتنے غصے سے بولتے ہیں کہ بچہ دوبارہ دادے اور نانے کے پاس آتا ہی نہیں ہے، کہ پتہ نہیں نماز پڑھتے وقت یہ کیا کرتے ہیں، کیا مسئلہ بنتا ہے ان کو۔ لیکن دیکھیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ دیکھیں کہ حضور بچوں کے ساتھ پیار بھی کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت بھی کر رہے ہیں، اس لیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ تربیت دی ہے کہ جب نماز پڑھتے ہوئے بچوں سے پیار کرو گے تو بچے بھی نماز سے پیار کریں گے، تم سے بھی پیار کریں گے۔ تو بچوں کی شفقت حضور نے سکھائی ہے، اس سے ہمیں منع نہیں کیا، اس کو روکا نہیں، کچلا نہیں ہے، تو بچوں کا پیار فطری ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ وَإِخْوَانُكُمْ، بہن بھائیوں کی محبت، یہ بھی فطری ہے۔ ظاہر ہے ایک چار دیواری کے اندر، ایک چھت کے نیچے، اور ایک ماں کے ہاتھوں سے جو لوگ اکٹھے بیٹھ کے چولہے پہ چپاتیاں کھاتے ہیں، ان کی محبت تو بڑی مثالی محبت ہوتی ہے نا، ایک بڑا پیار ہوتا ہے ان کے درمیان، ایک چاہت ہوتی ہے، اور ان کے درمیان کی جو محبت ہے وہ مثالی محبت ہونی چاہیے، اور اس سے بڑا رشتہ اور کون سا ہو سکتا ہے؟ تو بہن بھائیوں کی محبت یہ فطری محبت ہے، شریعت نے اس سے منع نہیں کیا بلکہ شریعت نے اس کا حکم دیا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے اپنے بھائی کی شکایت کی، یا رسول اللہ کماتا میں ہوں، کام میں کرتا ہوں، لیکن سارے اس کے اخراجات بھی میں برداشت کرتا ہوں، تو اس کو ذرا سمجھائیں یہ بھی کام کرے، لکھٹو کیوں بنا ہوئی ہے؟
تو آقا کریم فرمایا میاں اتنا بھی نہ تکبر میں آ، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تجھے بھی رزق اس کے صدقے ہی دیتا ہو۔ یہ دیکھیں حضور نے کس طریقہ سے بھائیوں کو آپس میں جوڑا ہے اور آپس میں حضور نے پیار سکھایا ہے، بھائیوں کا پیار، بہنوں کا پیار، یہ تو ہمارے آقا نے سکھایا ہے، اور اس کا جو ہے وہ آقا کریم اسلام نے درس دیا ہے۔ بلکہ آقا کریم اسلام کا سگا نہ بھائی ہے نہ بہن ہے، لیکن حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور نے دودھ پیا ہے، تو حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ کے ایک چھوٹے بچے تھے جو کہ آپ بنو سعد سے ساتھ ہی لے کے آئی تھی، تو آقا کریم اسلام کو جب آپ نے دودھ پیش کیا نا تو حضور نے ایک جانب سے دودھ پیا، جب دوسری جانب پیش کی تو آقا کریم اسلام نے ترک پستان کر دیا۔ شیخ محقق علامہ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ بچے کے منہ میں جو چیز ڈالی، اس کے ہاتھ میں کوئی چیز پکڑائی جائے اس عمر میں تو وہ منہ میں ڈالتا ہے، لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ حضور نے ترک پستان کر دیا، دودھ چھوڑ دیا؟ تو فرماتے ہیں چونکہ حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ کا چھوٹا بچہ موجود تھا جو کہ حضور کا ردائی بھائی تھا، آقا کریم اسلام کا دودھ کا بھائی تھا، تو حضور نے ایک جانب سے دودھ پیا اور دوسری جانب سے اپنے ردائی بھائی کا حق چھوڑا اور لوگوں کو یہ اعلان کیا، لوگوں میں کسی کا حق کھانے کے لیے نہیں، میں تو لوگوں کو حق دلانے کے لیے آیا ہوں۔ تو بچپن کے اندر حضور اپنے ردائی بھائی کا حق چھوڑ رہے ہیں، اور ہم جوان ہو کے اپنے بھائیوں کا حق کھانے پہ جو ہے تل جاتے ہیں، اپنی بہنوں کا حق کھانے پہ تل جاتے ہیں، اور ہمیں بالکل جو وہ سارا ہضمہ ہو جاتا ہے، ڈکار بھی آ جاتا ہے، اور ہمیں بالکل ذرا برابر بھی سوچ نہیں آتی کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں۔ تو اس لیے بہن بھائیوں کی محبت مثالی ہونی چاہیے، شریعت نے اس کی نفی نہیں کی، بلکہ یہ محبت مطلوب ہے اور یہ محبت چاہیے۔ وَأَزْوَاجُكُمْ، اور چوتھے نمبر پہ فرمایا کہ تمہاری بیویاں، اب بیویاں جو ہے ان سے بھی فطری پیار ہوتا ہے، بیوی کے ساتھ پیار نہیں ہوگا تو گھر کیسے چلے گا؟ تو آقا کریم اسلام نے بیوی کے پیار کی نفی نہیں کی، بلکہ حضور نے ارشاد فرمایا لوگوں تم میں سب سے اچھا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں، اور پھر ارشاد فرمایا تم میں سب سے اچھا وہ ہے کہ جو اپنے گھر والوں سے اچھا ہے، اور فرمایا تم مجھے دیکھتے نہیں، میں اپنے گھر والوں میں تم سب سے زیادہ اچھا سلوک کرتا ہوں۔ آقا کریم اسلام تشریف لائے، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کچھ پی رہی تھی، حضور فرمایا عائشہ میرے لیے بھی تھوڑا سا بچا دے، تو جب حضور نے بچایا، پیالہ پیش کیا، تو آقا کریم علیہ السلام پیالے کو جب وہ پکڑ کے دیکھنے لگے، ام المومنین عرض کیا حضور کیا دیکھ رہے ہیں؟ فرمایا عائشہ میں وہ جگہ تلاش کر رہا ہوں جس پہ تو لب لگا کے پی رہی تھی، میں وہیں پہ اپنے لب لگانا چاہتا ہوں۔ اور آقا کریم کا فرمان سنیے، بخاری کی روایت ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کوئی محبت کے ساتھ اپنی بیوی کے لیے ایک لقمہ توڑ کے اس کے منہ میں دیتا ہے تو فرمایا اللہ اس کو صدقے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ بیویوں کی محبت سکھائی، بلکہ وہ روایت جو ہمارے حضرت بیان فرمایا کرتے ہیں عموماً کہ آقا کریم اسلام کی وفات شاہ زوجہ محترمہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے سب کچھ حضور کے نام پہ قربان کر دیا، جب ان کا وقت آخر آیا تو انہوں نے اپنی صاحبزادی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے فرمایا کہ بیٹا جاؤ اپنے بابا سے چادر مانگ کے لاؤ، چونکہ بخار آ چکا تھا۔ جب وہ گئیں تو حضور سے عرض کیا تو آقا کریم فرمایا بیٹا جاؤ اپنی امی سے پوچھو چادر کا کیا کرنا ہے۔ جب وہ آئیں تو آقا کریم اسلام بھی پیچھے آگے فرمایا خدیجہ چادر کا کیا کرنا ہے؟ عرض کرتی حضور مجھے لگ رہا ہے کہ میرا وقت آخر ہے اور میں چاہتی ہوں کہ آپ کے کندھوں کو آپ کے جسم کو لگنے والی چادر میں مجھے کفن دیا جانا چاہیے۔ تو آقا کریم ارشاد فرمایا اچھا، تو یہ حضور کی زوجہ محترمہ کا حضور کے ساتھ اعتقاد ہے، ان کا یہ عقیدہ تھا کہ حضور کے جسم کو لگنے والا کپڑا اگر اس میں مجھے کفن دیا گیا تو قبر کی حشر کی ساری مشکلیں دور ہو جائیں گی، یا جس نبی کے کپڑے سے مشکلیں حل ہوتی ہیں تو کیا وہ نبی خود مشکلیں حل نہیں فرمائے گا؟ اس لیے ہم کہتے ہیں مشکل جو سر پہ آ پڑی تیرے ہی نام سے ٹلی، مشکل کشا ہے تیرا نام تجھ پہ درود اور سلام۔ تو کہا حضور مجھے آپ کی چادر میں کفن دیا جانا چاہیے۔ سنیے حضور نے آگے سے کیا ارشاد فرمایا، آقا کی ارشاد فرمایا اے خدیجہ لو اردت جلدی لآتیتکی، تو نے تو مجھ سے میری چادر مانگی ہے، اگر تم مجھ سے میری جلد بھی مانگتی تو وہ بھی میں اتار کے تجھے دے دیتا۔ یہ بیویوں کے ساتھ پیار ہے۔ اگر آپ مجھے بتائیں جو خامد اپنی بیوی سے ایسے حسن سلوک کے ساتھ رہے گا کیا اس کا گھر جنت نظیر نہیں بن جائے گا؟ اور ماں باپ کے لیے اس انداز سے آپس میں رہنا خاص طور پر بھاری ہو گیا تو پھر عشق رسول کا نعرہ جو ہے یہ زبانی جمع خرچ ہوگا، حقیقی طور پہ پھر محبت جو ہے وہ میسر نہیں آئی۔ یہ سارے دعوے ہیں
اور یہ زبانی کا مخرج ہیں، حقیقی طور پہ ہماری پوزیشن ایسی نہیں ہے، جبکہ صحابہ کرام نے ہمیں یہ چیز جو ہے وہ دکھائی ہے کہ ان 8 چیزوں کے ساتھ محبت کرنے کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کے لیے زیادہ محبت کرتے تھے، اللہ کے محبوب کے لیے زیادہ محبت کرتے تھے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ صرف ایک بات اس پہ میں عرض کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی جانب آتا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہیں غزوہ احد میں حضور جب شامل ہوئے تو 70 صحابہ کرام نے اپنی جانوں کے نذرانے دین اسلام کے لیے پیش کیے۔ 70 صحابہ کرام اللہ کے راستے میں جہاد کر کے اپنا خون پیش کیا، کس لیے؟ دین کی سربلندی کے لیے۔ اور حضور کے شیر دل چچا جن کے بارے میں حضور فرمایا کہ میرا چچا امیر حمزہ میرا بھی شیر ہے، میرے رب ذوالجلال کا بھی شیر ہے، تو وہ چچا حضرت امیر حمزہ ان کو بھی شہید کیا گیا۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ پیشانی مبارک پہ پٹی بندھی ہوئی تھی اور حضور فرما رہے تھے لوگوں مجھے بتاؤ میرے چچا میرے حمزہ کو کیسے شہید کیا گیا۔ حضور ان کو دیکھ کے غش کھا کے گر پڑے تھے اس موقع پہ۔ آقا کریم کے دندان مبارک کا سرہ بھی شہید ہوا، حضور کے چہرے مبارک پہ زخم آئے، اور یہ بہت بڑا ایک جو ہے وہ ہولناک منظر تھا غزوہ احد کا۔ تو اس موقع پہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شیطان نے ایک افواہ اڑا دی کہ حضور کو شہید کر دیا گیا۔ جب یہ خبر پہنچی نا مدینہ طیبہ میں، تو مدینہ طیبہ کے اندر صدمات کا ایک بھونچال آ گیا، اور پردہ نشین خواتین جو تھیں ان کے جو ہے وہ دل جو ہے وہ دہل گئے، اور وہ دل جو وہ عجیب و غریب قسم کی کشمکش کا شکار ہو گئے۔ عورتیں باہر نکل آئیں، ایک بنو دینار کی خاتون تھی وہ باہر نکلی، اور جب وہ چل رہی تھی تو وہ پوچھ رہی تھی کہ بتاؤ مجھے حضور کے بارے میں کیا خبر پھیلی ہے۔ اس نے جب پوچھا تو بتایا گیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ٹھیک ہیں، لیکن وہ آگے بڑھتی جا رہی ہے۔ اس کا باپ، اس کا بھائی، اس کا شوہر بھی اس جنگ کے اندر شامل ہوئے تھے۔ اس کو بتایا گیا تیرا باپ شہید ہو چکا ہے، فرمایا اللہ اس کو قبول فرمایا، بتاؤ حضور کا کیا حال ہے۔ پھر اس کو خبر آئی کہ تیرا شوہر بھی شہید ہو چکا ہے، فرمایا اللہ اس کی شہادت قبول فرمایا، یہ بتاؤ حضور کا کیا حال ہے۔ پھر خبر آئی تیرا بھائی شہید ہو چکا ہے، فرمایا اللہ اس کی شہادت قبول فرمائے، مجھے یہ بتاؤ کہ آقا کا کیا حال ہے۔ بتایا گیا حضور بالکل ٹھیک ہیں۔ فرمانے لگی نہیں، جب تک میں حضور کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھوں گی مجھے چین نہیں آئے گا، میرا دل جو وہ اضطراب میں ہے، میرا دل تڑپ رہا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا تکلیف پہنچی ہے۔ تو پھر صحابہ کرام اس کو حضور کے بالکل قریب لے گئے۔ جب اس نے اپنی آنکھوں سے حضور کا دیدار کیا نا، جمال محمد عربی کو دیکھا، تو پھر کہتی ہیں بے ساختہ کہتی ہیں کہ فرماتی ہیں بادہ کا کل مصیبت بادہ کا جلال، یا رسول اللہ اگر آپ ٹھیک ہیں تو پھر ساری مصیبتیں مجھے بھول گئی ہیں، میں خوش ہوں اس لیے کہ اگر آپ ٹھیک ہیں تو پھر پوری کائنات ٹھیک ہے، اگر آپ تندرست ہیں پوری کائنات تندرست ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے باپ، میرے بھائی اور میرے شوہر کی قربانی قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ میں خوش ہوں اس لیے کہ ہمارا سب کچھ آپ کے نام پہ قربان ہے۔ اللہ اکبر، محمد جانے جانا ہے، چونکہ محمد جانے جانا ہے نا، وہ جان کی بھی جان ہے۔ اللہ اکبر، محمد ایسی شخصیت ہے صلی اللہ علیہ وسلم جن پہ کائنات کی ہر چیز قربان کر کے بندہ جو ہے آسودہ رہتا ہے۔ اللہ اکبر، شراب عشق احمد میں کچھ ایسی کیف و بستی ہے، جان دے کر 2 بوند مل جائے تو سستی ہے۔ تو صحابہ ہر چیز سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے پیار کرتے تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد کے اندر اپنے سگے بھائی کو قتل کر دیا تھا جو کہ کافر تھا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے سگے ماموں کو غزوہ بدر میں قتل کر دیا جو کہ وہ کافر تھا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آیا تھا، اس لیے انہوں نے ان کو شہید قتل کر دیا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، یہ ہے ایمان جو کہ صحابہ کرام نے ہمیں بتایا ہے اور ہمیں سکھایا ہے۔ حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ احد میں اپنے سگے باپ کو قتل کر دیا تھا چونکہ وہ کافروں کی جانب سے آیا تھا۔ یعنی ایک پلڑے میں یہ 8 چیزوں کی محبت اور دوسری پلڑے کے اندر ان 3 چیزوں کی محبت اگر ہو، اگر یہ پلڑا بھاری ہے تو پھر ایمان جو ہے وہ آپ کا کامل ہے، لیکن اگر یہ پلڑا خدا نخواستہ بھاری نہیں ہے، یہ 8 چیزیں غالب ہو جاتی ہیں تو پھر دنیا بھی برباد ہو جائے گی اور آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ صرف ایک چھوٹی سی سادہ سی مثال آپ کے پیش کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ مسئلہ موقع آ گیا شادی کا، خوشی کا موقع ہوتا ہے، اب یہ شور مچ گیا کہ جب تک نیم ادیاں لباس پہن کر رسم ہینا نہ ہوگی اس وقت تک لطف تو نہیں آئے گا۔ بیٹے بھی کہتے ہیں، بیٹیاں بھی کہتی ہیں، بیوی جو ہے جب اس سے پوچھا جاتا ہے تو بیوی بھی کہتی ہے بچوں کا شوق ہے پورا ہونا چاہیے۔
اور وہاں میوزک بھی چلنا چاہیے، ڈانس بھی ہونا چاہیے. یہ کبھی کبھی موقع آتے ہیں، یہ کون سا روزانہ مسئلہ ہوتا ہے. اور پھر بوڑھے ماں باپ سے پوچھا کہ ابا جی اب کیا کریں؟ کہتے بیٹا ہم تو پرانے ہو گئے ہیں، اب یہ نئی دنیا ہے، نئی ینگ جنریشن ہے، تو اب ان کی ماننا پڑتی ہے. تو وہ بھی ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں، ماں باپ بھی انہی کی جانب جو ہے وہ اشارہ کرتے ہیں. اور اس وقت جو ہے وہ مال بھی پھر کھڑا ہوتا ہے، اتنا بڑا تجارتی نیٹ ورک ہے، تو پتہ کیسے چلے جائے کہ جناب فلاں صاحب جو اتنے دولت مند ہیں. دولت کی نمائش کب ہوگی اور دولت کا جو ہے وہ کیسے اسراف کیسے کب ہوگا، لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا؟ دولت جو ہے وہ بھی ابھرتی ہے. تو یہ آٹھوں چیزیں خاندان، قبیلہ برادری بھی کہتا میاں اب تو خاندان سے کٹے گا کہ یہ رسم نہیں کرنی. صاحب نے فلاں ساجے نے بھی یہ رسم کی تھی، ماجے نے بھی کی تھی، فلاں نے بھی رسم ہینا جو اس انداز سے جو وہ کی تھی، مہندی سجا کے لائے تھے. اب تو خاندان سے کٹنا چاہتا ہے. خاندان بھی یہ کہتا ہے، بہن بھائی بھی یہ کہتے ہیں، بیوی بچے بھی یہ کہتے ہیں، ماں باپ بھی اسی جانب. یہ آٹھوں چیزیں رسم ہینا کے لیے بندے کو مجبور کرتی ہیں. اب بندہ ہو گیا پریشان، سوچ میں پڑ گیا. بات اس کی ہو رہی، کچھ تو پریشان ہوتے ہی نا، ان کی ہم بات نہیں کرتے. وہ تو خیر گئے نا، وہ تو پہلے ہی وہ چلے گئے. لیکن جو پریشان ہو گیا، اب اس کا کیا کیا جائے؟ ایک جانب یہ 8 چیزیں ہیں اور دوسری جانب سورہ نور کی آیات کھڑی ہو جاتی. خبردار اسلام کی خاتون، گھر میں چلتے ہوئے تیرے پاؤں کے جو وہ زمین پہ لگنے کے ساتھ تیرے پاؤں کے اندر جو پہنا ہوا زیور ہے، اس کی آواز بھی سڑک پہ چلتے ہوئے مرد کے کانوں تک نہیں پہنچنی چاہیے. سورہ نور کی آیات کھڑی ہو گئی. احادیث بھی آگئی حضور کی کہ بعض خواتین جو دنیا میں لباس پہنتی ہیں قیامت کے دن وہ ننگی ہوں گی، کہ ان کا لباس نہیں مریاں ہے، لباس پہنتی ہیں لیکن وہ برائے نام ہے، پردے کے لیے کافی نہیں ہے. تو ایک جانب یہ احادیث اور یہ آیات کھڑی ہو گئی، دوسری جانب یہ 8 چیزیں کھڑی ہو گئیں. اب اگر اس کا ایمان پکا ہے اور یہ ڈٹ جاتا ہے اور جب وہ اپنے بچوں کو کہتا ہے میاں دیکھ تیری خالہ ناراض تھی تو میں نے ساری رات اس کی منت کر کے اس کو منایا کہ نہیں منایا کہ تیری ماں کا منہ راضی نہیں ہوگا جب تک خالہ شادی میں نہیں آئے گی. میں نے پھپھی کو بھی منایا، میں نے تیرے ماموں کو بھی منایا، میں نے سارے رشتے ان کو راضی کیا کہ یہ موقع جو ہے وہ اچھے طریقے سے گزرنا چاہیے. اب مجھے بتا تیرے سارے رشتے میں نے راضی کیے، کیا گنبد خضرا کے مقیم کو میں ناراض کر لوں؟ کیا میں رب ذوالجلال کو جس نے مجھے اس چیز سے منع کیا ہے میں اس کو ناراض کر لوں؟ اور ڈٹ جاتا ہے، کہتا ہے میں کبھی بھی رسم ہینا نہیں کروں گا. تو پھر اللہ کی رحمت بھی اترے گی اور یہ سارے رشتے اس کے پاس آ کے وہ بھی جڑ جائیں گے، اللہ کی مدد آ جائے گی اور یہ اس برائی سے بچ جائے گا. اور اگر خدا نخواستہ اس موقع پہ یہ مار کھا گیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ محبت کے دعوے سارے زبانی جمع خرچ ہیں. یہ میاں ہر چیز ویسے چمکتی ہر چیز سونا نظر آتی ہے، لیکن جب کہ بھٹی کے اندر ڈالا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے پیتل کیا ہے اور سونا کیا ہے، پھر پتہ چلتا ہے. تو جب آزمائش کا وقت آتا ہے پھر ہی تو پتہ چلتا ہے نا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو پڑھا ہے اس کی دل کے اندر اہمیت کتنی ہے، دل کے اندر اس کا پیار کتنا ہے. اللہ اکبر. وہ کیا خوب کہا تھا کسی نے کہ یاری تیری سونا آزمائشاں تیریاں آگ، سونا پرکھیا جامدہ نال اگاں دے ڈاگ. آزمائش کے وقت پتہ چلتا ہے. تو اگر یہ بندہ ایسے موقعوں پہ کھڑا ہو جاتا ہے اور جرأت کا مظاہرہ کرتا ہے تو پھر جو ہے وہ اس کی محبت جو وہ کامل ہے اور اللہ تعالیٰ کی مدد بھی اس کو نصیب ہوتی ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر زبانی جمع خرچ ہے. تو آئیے آج کی اس جو ہے وہ جو فکر آخرت کے حوالے سے ایک اہم محفل سمجھی جا سکتی ہے. ہمارے بزرگ جو ہے وہ چلے گئے، ٹھیک ہے، ہم ان کے سارے ثواب کے لیے بیٹھے ہیں. ایک وقت آئے گا کہ ہم چلے جائیں گے اور لوگ ہمارے لیے جمع ہوں گے. تو قبل اس سے کہ وہ وقت آئے، تھوڑی سی ہمارے پاس زندگی ہے، ہم جو ہے وہ اپنی زندگی کو اپنے اللہ اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری میں گزاریں تاکہ ہماری آخرت بہتر ہو اور دنیا کے اندر بھی ہم سرخرو ہوں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہم زندگی گزاریں. اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں آقا کریم اسلام کی سچی محبت اور غلامی پہ استقامت عطا فرمائے. اور حضور کی اطاعت میں سب کچھ ہے، حضور کی وفاداری میں سب کچھ ہے. علامہ اقبال کے کلام کا اگر ہم جوس نکالیں، ہمارے حضرت فرمایا کرتے ہیں جوس نکالیں اور اس کا خلاصہ نکالیں تو وہ یہ بنتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. آئیے حضور کے ساتھ اپنی وفاؤں کے رشتے مضبوط کریں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی جو ہے وہ اطاعت و فرما برداری اور غلامی کا جو رشتہ ہے اس کو مضبوط کریں. اس چیز کو جو ہے وہ تازہ تر کرنے کے لیے 8 مارچ
بروز اتوار صبح 10 بجے سے لے کر عصر کی نماز تک مرکز مصطفیٰ گجرانوالہ کے اندر عظیم المرتبت مصطفی اجتماع کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جس میں خصوصی خطاب عالمی مبلغ اسلام پیرزادہ محمد رضا ثاقب مصطفی دامت برکاتہ العالیہ ارشاد فرمائیں گے۔ آپ احباب سے گزارش ہے کہ آپ اگر اس پرنور پروگرام اور محفل کے اندر شامل ہوں گے تو ہماری آنکھیں آپ کو دیکھ کے ٹھنڈی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بے پناہ برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ پہلی مرتبہ آپ کے اس خوبصورت گاؤں میں اور خوبصورت مسجد کے اندر مجھے کچھ سادی باتیں کرنے کا موقع ملا۔ میرا ذہن تھا کہ آپ دیہاتی لوگ ہیں، شاید وہ طرز اور مترنم خطابات سننے کے عادی بھی عموماً ہوتے ہیں دیہاتی لوگ، لیکن میری سادی گفتگو بھی آپ نے بڑی محبت سے سنی، علماء نے شفقت فرمائی۔ اللہ آپ کو بے پناہ رحمتوں سے مالا مال فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بڑی مہربانی ہمارے بیٹے صاحب اور
بابر اور عامر ماشاء انہوں نے اپنے باپ کی سارے سال کے لیے اہتمام کیا. دن کو بھی پروگرام تھا, دن کو بھی ماشاءاللہ ایک بزرگ آئے, بڑا پیارا پروگرام تھا. تو یہاں اس وقت ہمارے قبلہ شاہ سے بھی تشریف لائے, انہوں نے بھی ہماری جلسے کو, ہمارے اس پروگرام کو رونق بخشی. اور بھی علماء کرام جو بھی ان کی بڑی مہربانی. میں اپنا سجاد ماشاءاللہ, کیونکہ ان کا بابر کے ساتھ تعلق ہے, محبت ہے, یہ سارے پروگرام میں شامل ہے آگے سے آگے ماشاءاللہ. تو یہ قرآن پاک ختم شریف سجاد پڑھیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن رحمة الله قريب من المحسنين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم عن الحمد لله رب العالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. باقی میں قبلہ شاہ سے ہماری علاقے مائے ناز عالم دینی بزرگ ہیں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وقل رب ادخل لي مدخل صدق واخرج لي مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم اني اسالك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك احب الي من نفسي واهلي ومن الماء البارد. یا رب العالمین جل جلالہ جو کلام پاک پڑھا ہے تمام کلام ختم شروع کے ساتھ خطابات قرآن خوانی ثنا خوانی جو ذکر تمام آقا نام شکریہ صدور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہدیت توفیق نذرانہ عقیدت پیش کرتے مولا قبول فرما. آپ کے وسیلے سے پیش کرتے کل مومنین مومنات مسلمین شہداء بدر جميع اصحاب کرام تابعین تابعین ازواج امہات المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا مالک قبول فرما. ان تمام کے صدقے سے مرحوم عبدالحمید صاحب مرحوم کی روح کو پہنچاتے مالک قبول فرما. یا اللہ مرحوم کی قبر پہ کروڑا رحمت اللہ بحیثیت بشری کا کعبہ جو گناہ خطائیں مولا معافی عطا. یا اللہ ہم سب کا آنا پڑھنا سننا ہماری دعائیں مل کے حق میں بخشش کا ذریعہ بنا. یا رب العالمین تمام حاضرین کی حاضری کو قبول فرما. یا اللہ یہ اصال ثواب کی محفل منا کے دے. یا اللہ اس کو اس مرحوم کے حق میں قبول فرما. یا اللہ جس قبرستان میں روزہ تمام قبرستان میں کروڑا رحمتیں قبول فرما. یا اللہ ہم تمام کی حاضری قبول فرما. یا اللہ اس بات میں بیٹھنے کا صدقہ ہماری اس محفل میں حاضری قبول فرما. یا اللہ اس محفل میں جتنے بھی لوگ حاضر ہوئے جتنے بھی بیمار ہیں آپ سارے سب کو شفا کا مناظرہ. یا رب العالمین اس محفل میں جتنے بھی لوگ جو حاجتیں لیتے ہیں سب کی حاجتیں پوری فرما. یا رب العالمین جن کی اولاد جوان ہے والا توفیق دے سب کے فرض ادا کریں. یا اللہ جن کے پر قرض اس پاس محفل دے سکتا سب کے قرض ادا کریں. یا رب العالمین جس طرح جمعہ کی نماز میں ہماری مساجد عبادت میں یا اللہ 5 جماعت کی تعلیم کو آباد کرنا. یا اللہ ہمارے مدارس کو آباد کرنا. یا رب العالمین جو علماء کرام حفاظ کرام دین کی خدمت کر رہے ہیں مولا ان کی اس خدمت کو اپنے حق میں قبول فرما. ان کو مزید خدمت کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین یا رب العالمین جس مریض کے لیے اسپیشل دعا کے لیے حکم دیا گیا مولا اس کی کڈنی کا ٹرانسپلانٹ کا مسئلہ مولا ان کو شفا کا معاوضہ عطا فرما. یا رب العالمین بیماروں کے لیے خصوصی دعا کے لیے مولا شفا کا معاوضہ عطا فرما. یا اللہ ہماری دعائیں تمام لوگوں کے حق میں قبول فرما. یا اللہ جو لوگ روز رزق کی وجہ سے پریشان ہیں مولا ان تمام کو رزق حلال کر دے. روزی کے جائز وسائل پیدا فرما. یا اللہ ہمیں نماز کی ہمیں صحیح معنوں میں صحیح طریقے میں دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نیک امتی بنا. اللہ اس بات محفل کے صدقہ خاص دعا یہ ہے کہ کچھ لوگ یہاں اس لیے حاضر ہوئے کہ ان کے گھر میں اولاد نہیں ہے مولا توفیق دے ان کی جھولیاں عطا فرما. اولاد نرینہ عطا فرما. مولا جن کو اولاد دی ہے ان کو بخش دے. یا اللہ ان کی اولادوں کو دین کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرما. دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے حفاظ کرام کو لمبی عمر عطا فرما. یا اللہ مساجد میں مدرسوں میں جو بچے دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں مولا ان کو کامیابی عطا فرما. یا اللہ اس مسجد میں جتنے لوگ حاضر ہوئے بیٹھے ہیں یا اللہ تیری بارگاہ میں گناہوں کی یا اللہ معافی چاہتے ہیں کہ گناہ کو معافی قبول فرما. یا اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا رحيم. لخمسة في بحر الدرب الحاتمة المصطفى والمرتضى وابنهم والفاطمة وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك.